اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، حضرت علی شیر خدا کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ محترمہ ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الاخر یعنی کہ نبوت کے پہلے سال سعودی عرب کے مکہ شہر میں ہوئی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی کی عمر شریف 41 برس تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی ولادت یعنی کہ پیدائش کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں جب حضرت بی بی فاطمہ پیدا ہوئیں تو اس وقت اللہ کا کیا معجزہ ہوا۔ اس بارے میں سن کر آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو لوگ 3 بیٹیوں کے پیدا ہونے پر دکھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ اللہ کے نبی کے یہاں 3 بیٹیاں پہلے پیدا ہوئی تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ ان تینوں بڑی بیٹیوں کی ولادت آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی، لیکن حضرت بی بی فاطمہ ان سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے حضرت فاطمہ کی ولادت اعلان نبوت کے بعد جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلام پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں، یہ دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام طرح کے رشتے ختم کر دیے۔ نہ ہی کوئی عورت آپ کے گھر آتی اور نہ ہی کوئی حضرت خدیجہ سے کلام کرتی، اور جس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو، اپنی کچھ سہیلیوں کو بلاوا بھیجا تاکہ بچے کی ولادت میں وہ ان کی مدد کریں، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلام پڑھا ہے، تم نے ان کا ساتھ دیا ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کو نہیں جائیں گی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خدیجہ بہت مایوس ہو گئیں، آپ پریشان رہنے لگیں، لیکن جب بی بی فاطمہ حضرت خدیجہ کے پیٹ مبارک میں آئیں، تب سے آپ کا جی بہلانے کے لیے بی بی فاطمہ آپ سے گفتگو کرتی تھیں اور آپ کو صبر کرنے کی تلقین بھی کیا کرتیں، مگر یہ بات حضرت خدیجہ نے ابھی تک اللہ کے پیارے نبی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک روز اللہ کے پیارے نبی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا حضرت خدیجہ اس وقت کسی سے باتوں میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، یہاں تو تمہارے سوائے اور کوئی بھی دوسرا شخص موجود نہیں ہے، پھر تم یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اکثر یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے جس سے میرا دل بہل جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھے یہ خبر دی ہے جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ یہ بچہ جو تم سے گفتگو کرتا ہے یہ ہماری دختر طاہرہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ سے باتیں کرتی رہیں اور اپنا جی بہلاتی رہیں، یہاں تک کہ بیٹی فاطمہ کا ولادت قریب آ گیا۔ تو یہ دیکھ کر جناب خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں سے اپنے کچھ سہیلیوں کو بلاوا بھیجا تاکہ بچے کی ولادت میں وہ آ کر ان کی مدد کرے، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلام پڑھا ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور اس کام میں ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور آپ مایوس ہو گئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی حضرت خدیجہ اس فکر میں بیٹھی ہوئی تھیں، اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ 4 عورتیں آپ کے پاس آئیں۔ آپ ان اجنبی عورتوں کو دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئیں۔ یہ دیکھ کر ان عورتوں میں سے ایک نے کہا، اے خدیجہ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ہم تو تمہارے رب کی طرف سے اس کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آشیہ بنت مزاحم ہے، یہ جنت میں تمہاری سہیلی ہوں گی۔ یہ مریم بنت عمران ہے، یہ حضرت موسیٰ کی ہمسیرہ کلثوم ہے، اور میں سارہ جو زائی ابراہیم ہوں۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بیوی فاطمہ پیدا ہوئی اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا زیادہ نور تھا کہ جس کی چمک مکہ میں گھر گھر تک پہنچ گئی، اور یہی نہیں بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور اس زمین پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں بچی جہاں جہاں بی بی فاطمہ کا نور کی روشنی نہیں پہنچی ہو۔ اس کے بعد جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک تشت اور ایک ابریق یعنی کہ ایک لوٹا تھا جن میں آب کوثر بھرا ہوا تھا۔ پھر جو عورت حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے وہ لوٹا لیا اور پھر آب کوثر سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا۔ پھر جنت کے ایک کپڑے سے آپ کو لپیٹ دیا گیا اور دوسرا کپڑا آپ کے سر پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ان سب حوروں نے ایک دوسروں کو ولادت فاطمہ کی مبارکباد دی۔ پھر اہل آسمان نے بھی ایک دوسروں کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتے نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان چاروں عورتوں نے حضرت خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ لیجیے آپ کی یہ بیٹی بالکل طاہرہ ہے، پاک اور صاف ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ مکے کے بازار سے گزر رہی تھی۔ خوشی سے آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک خاتون جن کا نام سلیمہ خزاعہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گئی اور تلخ لہجے میں کہنے لگی، اے ام ایمن تم اتنے تیزی سے کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ تو یہ سن کر ام ایمن نے کہا، اے سلیمہ میں الصدیق الامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں کہ ان کے اہلیہ حضرت خدیجہ نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ تو یہ سن کر مارے حیرت کے سلیمہ خزاعہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی، کیا سچ میں تم انہیں چوتھی بیٹی ہونے کی خبر دینے جا رہی ہو؟ اس پہ حضرت ام ایمن کہنے لگی، جی ہاں میں واقعی انہیں چوتھی بیٹی ہونے کی خوشخبری دینے ہی جا رہی ہوں۔ تو یہ سن کر سلیمہ خزاعہ کہنے لگی، کیا تم مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی؟ ام ایمن کہنے لگی کہ کون سی سچی بات؟ تو سلیمہ خزاعہ نے کہا کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا مزاج کیا ہوگا، ان کا مزاج کیسا ہوگا؟ تو یہ سن کر حضرت ام ایمن کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگی، اے سلیمہ تمہارے اس سوال نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیے جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب کو جنم دیا تھا۔ تو اس وقت بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ خبر میں جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آؤں۔ یہ سن کر پھر میں خوف حیران ہوتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس معصوم بچی کا مقدر بھی اور لوگوں کی بچیوں کی طرح ایک گہرے گڈھے میں دفن ہو جانا ہے، لیکن اے سلیمہ تم یقین کرو اس وقت میں نے وہاں پر جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا۔ سلیمہ نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو ام ایمن کہنے لگی، اے سلیمہ جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مارے خوشی کے وہ دوڑ کر اپنے گھر کو پہنچے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اس بچی کی شکل میں سب کچھ مل گیا ہو۔ پھر انہوں نے بچی کو خوب چوما، اپنے سینے سے لگایا اور پھر بچی کی والدہ کو ڈھیروں مبارکباد دی۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا
عقیقہ کا دسترخوان غریبوں کے لیے بچھا دیا۔ اے سلیما، اس کے بعد دونوں بیٹیوں کی پیدائش میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اور آج بھی تم مانو یا نہ مانو، آج بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ اتنا کہہ کر ایمن خوشخبری دینے کے لیے وہاں سے چلی گئیں، اور ادھر سلیما خزاعیہ نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو پیدا کیا تھا، لیکن ان کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا کیونکہ ان کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ پیدا ہوئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس کی سنگ دلی اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ دفن ہوتے جگر کے ٹکڑوں کے رونے، چیخنے اور چلانے کی آواز سے بھی وہ نہیں پسیجتا تھا۔ یہ بات اس وقت صرف سلیما خزاعیہ کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اس دور کے عرب معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی حال تھا۔ اس دور میں زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا ایک فیشن سا بنا ہوا تھا، اور قبر کے گڈھوں کو ہی لڑکیوں کا سسرال سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد سلیما خزاعیہ یہ سوچ کر ایمن کے پیچھے پیچھے گئیں کہ جا کر دیکھوں تو صحیح چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن پھر سلیما خزاعیہ نے وہاں پر جا کر جو دیکھا، اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلیما خزاعیہ فوراً ہی آپ کے قدموں میں گری اور کہنے لگی کہ آپ کا ہی دین سچا ہے، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیما خزاعیہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔